على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهدا وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رواه الترمذي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على واجب الاحترام علماء کرام، بزرگ و دوستو، ہماری یہ جمعہ سے پہلے کی مختصر سی نشست میں بس کچھ باتیں عرض کرنی ہے، وقت کم ہے. بہت مبارک ایام چل رہے ہیں اور اس سے بھی بہتر مبارک ایام آنے والے ہیں. اللہ ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ جل شانہ من والوں نے ایک اصول بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کو یہ اعلان کر دیجیے کہ اگر تمہارے دلوں میں اللہ کی محبتیں ہیں اور تم واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم میرا فالو کرو، میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو. تم میرے نقش قدم پر چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. بہت بڑی بات ہے. اللہ یہ آیت ہمیں سمجھا دے. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، 1400 سال پہلے بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہ اعلان رہے گا. ہر مومن بندے اور ہر اللہ کو ماننے والے کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے. تو ہر ایک کے دل میں جب یہ امنگ ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو محبت کا پروانہ اس وقت دے سکتا ہوں جبکہ تمہاری زندگی میرے نبی کے طریقے سے آباد ہو. تمہارا ایک ایک طریقہ میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گے. اور پھر اس دوران نبی کا طریقہ اختیار کرو گے، اللہ تم سے محبت کریں گے. اس دوران چونکہ تم انسان ہو، کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان قصوروں کو معاف کر دیں.
سنتوں کا وقت دیا جائے گا بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. کیوں؟ اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے. سنت جو ہے، سنت کے لغوی معنی کیا؟ سنت کا معنی ویسے ہوتا ہے طریقہ، لیکن اصطلاحی معنی سنت کا یہ ہے کہ ہر قول، ہر فعل، ہر عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری لائف میں آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اسی زندگی کے مطابق ہماری زندگی بن جائے. آپ کا لباس، آپ کی چال، آپ کی ڈھال، آپ کا چہرہ، آپ کی جو ہے شریعت، چاہے عبادات کے قبیل سے ہو، معاملات کے قبیل سے ہو، معاشرت کی قبیل سے ہو، کسی بھی پہلو میں اللہ کے نبی نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا ہے، اور ہم کو جو ہے ان پہلو کے متعلق جو ہے بے خبر نہیں چھوڑا. ہر پہلو پر اللہ کے نبی کی تعلیمات موجود ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہے سنت نبوی. تو ایک سنت جو ہوتی ہے وہ سنت ظاہری، اور ایک سنت سنت باطنی. ہمارے پیر و مرشد، میرے پیر و مرشد حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ سنت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو ظاہری سنت ہے کہ آدمی کا لباس سنت کے مطابق ہو، اس کا چہرہ سنت کے مطابق ہو، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا مسجد میں آنا، اس کا مسجد سے نکلنا، یہ ساری دعائیں ہم نے پڑھی ہے اور یاد بھی کی ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو عمل میں ہم نہیں لاتے، ورنہ عمل میں لاوے تو ہماری تو ہر چال، ہر جو ہے کام، کھانا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، چلنا بھی عبادت، تجارت بھی عبادت، سب عبادت بن جائے. اگر سنت کے طریقے کے مطابق ہو تو ہر چیز عبادت بن جائے. تو یہ سب ظاہری سنت ہے. لیکن ایک ہے باطنی سنت، جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا، جو خادم رسول حضرت انس ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، یا بنیا، دیکھو اللہ کے نبی کا جو ہے تربیت کا انداز دیکھیے. اے پیارے بیٹے، مخاطب کیا پہلے، پیارے بیٹے. اور کسی کو ہم پیارا بیٹا کہہ کر پکاریں گے، ظاہری بات ہے کہ بہت محبتوں کے ساتھ وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا کہ مجھے بیٹا بھی کہہ رہے، اس میں پیار بھی بھرا ہے اس کے لفظ میں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیارے بیٹے، اگر تجھ سے ہو سکے کہ تیری صبح، تیری شام اس حال میں گزرے کہ تیرے دل میں کسی کے بھی متعلق کینہ نہ ہو، کسی کے متعلق، تو ففعل، ایسا کر گزر. بہت بڑی بات ہے. ایک مختصر بات بتا دے اللہ کے نبی کہ کینہ تیرے دل میں نہ ہو. اگر ایسا تو کر سکتا ہے تو ایسا کر گزر. پھر اللہ کے نبی نے کہا، دیکھ میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں. کینہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کے متعلق برائی کا دل میں آ جانا. شوہر بیوی کے برائی آ گئی، باپ ہے بیٹے کی برائی آ گئی، بھائی کی برائی آ گئی، دیکھو اپنے رشتہ داروں کی برائی آ گئی. آتا ہے، حالات ہوتے ہیں آدمی کے اوپر آتے ہیں، لیکن آدمی بس دل سے نکال دیں. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. ہم سنتیں پڑھ رہے، اور ہم نے پڑھی سنت، کھانے کی سنت بھی پڑھی، پینے کی سنت بھی پڑھی، مسجد میں انٹر ہونے کی، ایگزٹ ہونے کی ساری سنتیں پڑھی. لیکن یہ کینہ نہ رکھنا، یہ بھی عظیم سنت. اللہ کے نبی فرماتے ففعل، ایسا کر گزر کہ میری سنت ہے. اور یاد رکھو، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ نہیں کہا کہ پہلی صف میں نماز پڑھو گے تو جنت میں. اب اندازہ لگائیے، اللہ کے نبی کا انداز تربیت دیکھیے. پہلی صف میں نماز پڑھ لینا آسان ہے، مالوں کی زکات دے دینا بھی آسان ہے، حج پر حج اور عمرے پر عمرے کر لینا بھی آسان ہے. لیکن یہ دل کو جو تجلیات ربانی ہے کہ میرا اللہ کسی جگہ نہیں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا ہے. اتنا پاکیزہ اور اتنا بہترین دل جو اللہ نے مجھے آپ کو دیا ہے،
وہ دل آج گناہوں سے بھرا ہوا ہے، بالکل کالا کلوٹا ہو چکا ہے، اور اس دل کے اندر نہ جانے کتنوں کی برائیاں، کتنوں کی خرابیاں آج میرے اور آپ کے دلوں میں موجود ہیں، اور اسی دل کے ساتھ ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، اسی دل کے ساتھ ہم جو ہے خیرات بھی کر رہے ہیں، اسی دل کے ساتھ ہم چیریٹی کا کام بھی کر رہے ہیں، اسی دل کے ساتھ نہ جانے کتنے کام کر اللہ قبول فرما رہے ہیں، لیکن بھئی اصل دل ہے دل، وہ دل کو صاف کرو، دل کو صاف کرو، یہ دل صاف نہیں ہوگا تو پھر ساری عبادتیں دری کے دری رہ جائیں گی۔ اسی لیے تو جو یہ رات آنے والی ہے نا بھائی 15ویں شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو مغفرت والی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبتوں کو دور کروں۔ اعلان پر اعلان ہو رہے کہ میں اس کی مغفرت کے لیے تیار ہوں۔ اللہ مغفرت کر رہے، سب کی مغفرت کر رہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چند حضرات ایسے ہیں جو بد نصیب ہے، جو ایسی مبارک راتوں میں بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں، اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ جن کے دل ناپاک ہیں، جن کے دل کینوں سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہے، برائیاں ہیں، لوگوں کے بارے میں بس ہر وقت یہی سوچ، یہی فکر کہ اس کا غلط ہو جائے، اس کا یہ نہ ہو، اس کا وہ کام نہ ہو، سب میرے کام اچھے ہو، اس کے کام برے ہو جائے۔ آج دیکھو حالات اتنے خطرناک ہیں کہ بھئی ایک بیٹے کو باپ سے کینہ ہے، ایک بھائی کو بھائی سے کینہ ہے، ایک جو ہے رشتہ دار کو اپنے رشتہ دار سے کینہ، غیروں کو تو کوئی سوال ہی نہیں ہے، اپنے اندر رشتہ داروں کے اندر یہ حالات ہیں، یہ حالات۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اس لیے بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو سنت کا تذکرہ کیا ہے وہ سنت باطنی ہے، کہ آدمی اس کو جو ہے صحیح کرے، اس کو بالکل بالکل کلیئر کرے، تب جا کر جو ہے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبتیں آئے گی، دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب آئے گا، دلوں کے اندر اللہ کی محبت آئے گی، دلوں کے اندر نبی کے طریقے آئیں گے۔ لیکن اگر دل صاف نہیں ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہم کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ پر مار دے۔ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے جن کے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، کہ جن کے دل صاف نہیں ہوتے، جو کینوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ توبہ کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے بارے میں فرمایا تھا کہ دیکھو اگر جنتی دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، ابھی آئے گا۔ صحابی نے دیکھا آئے، مسلسل 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ اگر تم کو دنیا میں کسی جنتی کی زیارت کرنی ہو ابھی آئے گا، دیکھ لے۔ وہ صحابی کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔ ایک صحابی ان کے ساتھ ہو گئے اور ان کے ساتھ 3 دن تک رہے کہ نہیں مجھے گھر میں کچھ جھگڑا ہو گیا ہے، مجھے آپ کے یہاں مہمان رہنا ہے۔ تو دیکھو یار بڑے بے تکلف صحابہ تھے، 3 دن تک دیکھا کون سا عمل ہے، تہجد پڑھتے، اوابین پڑھتے، چاش پڑھتے، کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی۔ 3 دن تک تو ویسا تو کوئی زیادہ کا عمل ان کو دکھا نہیں پڑے، کوئی جو نارمل نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، جو وہ کرتے تھے وہ یہ بھی کر رہے تھے، کوئی مزید اور زیادہ عمل کوئی نہیں کر رہے تھے۔ 3 دن کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی معاف کرنا، میرا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا نہیں ہے گھر میں تو صرف آپ کی عمل کو دیکھنے آیا تھا، کیونکہ 3 دن سے مسلسل اللہ کے نبی آپ کو جنت کی بشارت آپ کے بارے میں دے رہے تھے کہ اگر دنیا میں جنتی کی زیارت کرنی ہے تو دیکھ لو، اور وہ 3 مرتبہ آپ ہی تشریف لائے۔ اب میں آپ کو صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایسا آپ کے پاس کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی؟ انہوں نے کہا میں ویسا کوئی نہیں ہے، جو تم دیکھ رہے وہی ہے، زیادہ نہیں۔ پھر تھوڑی جب جانے لگے تو کہا کہ یہاں آؤ، ہاں ایک عمل ہے، وہ ایک عمل میں آپ کو بتا دوں۔ وہ عمل یہ ہے کہ جب بھی میں رات میں سوتا ہوں، سونے سے پہلے مجھے جس نے بھی جو بھی تکلیفیں پہنچائی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، میرا جو بھی جانی مالی نقصان کیا ہو، جس کے دل میں میرے اندر جو ہے کچھ برائی آ گئی ہو، میں اس کو معاف کر کے سوتا ہوں۔
اللہ اس کو تو معاف کر دے، اللہ تو اس کو معاف کر دے۔ جب معاف کرنے کی صفت اپنے اندر آئے گی نا تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہم کو معاف کر دے گے کہ بھئی یہ معاف کرنے کی صفت تو میری تھی اور تو نے جو ہے یہ صفت اختیار کی، اتنی زیادہ تکلیفیں پہنچانے والوں کو بھی تو نے معاف کر دیا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کے عادی بنو۔ آج تو بدلہ لینے کے ہم جو ہے خواہش مند ہوتے ہیں، بلکہ چانس ڈھونڈتے ہیں، موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب اور کب اس کا جو ہے بدلہ لیں۔ نہیں، معاف کرنے کی جو ہے عادت ڈالو۔ دیکھو تم معاف کرو گے اللہ آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں تمہاری محبتیں ڈالے گا، اور اگر محبت نہیں بھی آئی ان کے دلوں میں اور ان کے دلوں میں تمہارا خیال نہ بھی آیا، کچھ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑے ہے، اللہ تم کو اتنی بڑی مغفرت سے نوازیں گے، اتنی بڑی معافی عطا فرماویں گے کہ تم یہ سوچو گے کہ کاش دنیا میں مجھے کسی نے معاف نہ کیا ہوتا، میرے احسان کا بدلہ نہ دیا ہوتا، آج مجھے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیتے، آج مجھے اللہ تعالیٰ ہاتھ سے دیتے۔ اس لیے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی ہم قدر کریں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ دیکھو جتنی بھی سنتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، ظاہری سنتیں بھی اور باطنی سنتیں بھی۔ ہمارے دل بھی کینے سے صاف ہو، غیبت، چغلی اور اسی طریقے پر حسد، جیلسی، یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ اپنے دلوں سے نکالو۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی آرام اور راحت کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی بڑے درجات عطا کریں گے، کیونکہ سنتوں پر عمل کے بہت سے فائدے۔ حدیث میں آتا ہے کہ من حفظ سنتی، جو کوئی آدمی میری سنتوں کی حفاظت کرے گا، یعنی میری سنتوں کو اپنی زندگی میں لائے گا، سنتوں سے محبت کرے گا، اکرمہ اللہ باربع خصال، اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتوں سے نوازے گا، دنیا میں، آخرت میں تو دیں گے اس کا بدلہ۔ دنیا کی 4 نعمتیں صرف سنتوں پر عمل کرنے پر ملے گی۔ وہ پہلی نعمت کیا ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المحبت فی قلوب البررہ، جتنے بھی نیک لوگ دنیا میں ہیں ان نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں محبتوں کا آنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جب نیک لوگوں کے دلوں میں محبت آئے گی تو ظاہری بات ہے وہ نیک لوگ اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد رکھیں گے۔ وہ تو تہجد پڑھتے ہیں، وہ تو اوابین پڑھتے ہیں، وہ تو اللہ سے لو لگاتے ہیں، ہر وقت ذکر و اذکار میں رہتے ہیں۔ کبھی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ گئی اور وہ یوں کہہ دے اللہ، اے اللہ میرے محسن کو، میرے چاہنے والوں کو، مجھ سے محبت رکھنے والوں کو اے اللہ تو معاف کر دے، تو ان کی دعاؤں میں ہمارا نمبر لگ جائے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت آئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب تم سنتوں پر عمل کرو۔ اس لیے اپنے آپ کو سنتوں کا عادی بناؤ، سنتوں کا عادی بناؤ، سنتیں پوچھ پوچھ کر اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ دیکھو پھر تم اپنی زندگی میں اور اپنی لائف کے اندر کیسی برکتیں دیکھتے ہو۔ دوسرا انعام الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، اور جتنے بھی بدکار لوگ ہیں، گنہگار لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، ان فاسق اور فاجر لوگوں کے دلوں میں تمہاری ہیبت ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خوف ڈال دیں گے، تمہارا ڈر ڈال دیں گے۔ ہاں، وہ تم کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن آٹومیٹکلی ان کے دلوں میں ایسا خوف اور ہیبت آئے گی کہ وہ تمہارے جو ہے نقصان پہنچانے سے پہلے ہی ہٹ جائیں گے۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا ہوا؟ دیکھ کر ہی لوگ جو ہے ڈر جاتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے جاتے تھے، کئی مسافت پہلے اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ میں جس جنگ کے لیے جاتا ہوں مہینے پہلے ہی اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا۔ جب اللہ کے نبی کی رعب دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیتے، تو جو اللہ کے نبی کی صفات کو، اللہ کے نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لے گا، آٹومیٹکلی فاسق و فاجر کے دلوں میں اللہ ہیبت ڈال دے گا۔ تیسرا انعام والسعۃ فی الرزق، رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالی وسعت اور برکتیں عطا فرما دے۔ رزق میں برکت، دیکھو سنت کی برکت سے، فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، لیکن سنتوں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، وسعت۔ ہاں، اور رزق میں وسعت کون نہیں چاہتا بھائی؟
ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کشادہ رزق عطا فرماوے، سنتوں کا اہتمام کرو۔ لیکن آج تو فرائض امت سے چھوٹ رہے ہیں، سنتیں تو پھر اس کے دوسرے نمبر پر آتی ہیں، امت فرائض سے دور ہے۔ حالانکہ نمازوں کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 5 وعدے کیے ان میں سے پہلا ہی وعدہ رزق کی جو ہے فراوانی ہے، کہ رزق کے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں فرض پڑھنے پر، اور سنت پڑھنے، سنتیں ادا کرنے پر اور سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے میں اللہ کے نبی کی پھر یہ حدیث ہے کہ رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ اس لیے فرائض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ ہم سنتوں کا اہتمام کریں۔ آج تو امت جو ہے سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتی ہے۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے ہم فرائض پڑھ کر ہی باہر نکل جاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جمعہ کے دن تو جمعہ کا مجمع اونلی ٹوڑا کر پڑھنے آتے بس، یہ ایسے بھاگتے جیسے کہ ان کے اوپر کچھ ہے ہی نہیں۔ حالانکہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ جو اللہ کے نبی نے، جو ایسی سنت ہے جس کو کبھی بھی اللہ کے نبی نے نہیں چھوڑی، کبھی نہیں چھوڑی، اور اس کو ہم پابندی سے چھوڑتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نوافل کا فضائل بتائے۔ مثال کے طور پر عشاء کی نماز میں جو وتر کے بعد کی جو 2 رکعتیں، وتر کے بعد کی جو 2 رکعتیں نفل ہے جس کو ہم پابندی سے چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ان نفل نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اذا زلزلت پڑھتے تھے، سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ اللہ کے نبی کتنا اہتمام سے پڑھ رہے ہیں۔ باقاعدہ صحابی نے اس صورتوں کو بھی نقل کیا ہے جو صورتیں اللہ کے نبی ان نفلوں میں پڑھتے تھے۔ اگر وہ نفل ہم تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لیں، تہجد کی نیت سے بھی پڑھ لیں، تہجد کا ثواب بھی ہو جائے گا۔ اگر ہمیں فجر میں اٹھنے کا موقع نہ ملا تو یہی 2 رکعت ہمارے لیے تہجد کے لیے بھی کافی ہو جائے گی، اگر اس میں تم تہجد کی نیت کر لو۔ لیکن ہم اس کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، بالکل چھوڑ رہے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوں گے کئی سالوں سے نہیں پڑھی ہوگی، پابندی سے چھوڑ رہے ہیں۔ بھائی یہی نفل نمازیں کل قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی، جب ہمارے فرائض میں کوتاہی ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کی جو نفل نماز ہے وہ لاؤ، تاکہ فرض میں جو ہے کمی ہے، کوتاہی ہے، اس کو پور کیا جائے۔ اب اتنا اسٹاک ہوگا تب دیں گے نہیں بھائی فرشتے، یا تو فرائض میں جو ہے کمی ہوگی تو نفل کہاں سے لائیں گے؟ ہماری زندگیوں میں کتنے فرض چھٹے ہوئے ہیں، اب اس کی قضا ہمارے ذمے ہے اور وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر جب ایسی بڑی بڑی راتیں آتی ہے تب ہم صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ بھائی صلاۃ التسبیح مت پڑھ، پہلے وہ فرض نماز کی قضا کر لے۔ قیامت کے دن تجھے صلاۃ التسبیح کا جو ہے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی، اس پر ثواب ہے، لیکن یہ تو تیرے ذمے فرض ہے، یہ تو تجھے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ تو ایسے راتوں میں اگر اللہ ہمیں عبادت کی توفیق دے، میرا مشورہ، میری رائے یہ ہے اپنی فرض نمازوں کی قضا پہلے کرو، پہلے فرض نماز کی قضا کرو، کیونکہ اس کا حساب دینا ہے۔ اگر اس کا حساب ہمارے ذمے آ گیا اور اللہ نے پوچھ، ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں؟ اس لیے سنتوں کے اہتمام پر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دلوں میں محبت، کافر اور فاجر لوگوں کے دلوں میں ہیبت، رزق کے اندر وسعت، اور چوتھا انعام زبردست ہے وثقت فی الدین، دین میں استقامت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ دین میں استقامت اگر مل گئی نا تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ ظہر پڑھی عصر نہیں پڑھی، مغرب پڑھی عشاء نہیں پڑھی، فجر کبھی بھی نہیں پڑھی۔ دیکھو کوئی استقامت نہیں، موقع ملا تو کر لیا، موقع نہیں ملا تو نہیں، یہ استقامت نہیں ہے۔ استقامت تو یہ کہ آدمی ہر نماز کو باجماعت پڑھے، ہر دین کا کام اس کے وقت پر کرے، اور استقامت کے ساتھ کرتا رہے، کنٹینیو کرتا رہے، اس میں کبھی بھی جو ہے آگے پیچھے نہ ہو۔ یہ ہے استقامت، اور یہ استقامت آدمی کو ملے گی سنتوں کے اہتمام پر۔ اس لیے سنتوں کا اہتمام کرے، ابھی سے کرے، نیت کرے کہ انشاءاللہ نبی کی ہر سنت کو ہم سیکھیں گے اور سیکھ کر اپنے عمل میں لائیں گے۔ جب سنتوں پر عمل کرنا جو ہے، عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، انشاءاللہ فرائض تو اللہ تعالیٰ ویسے ادا کروا دیں گے۔ جب سنتوں پر عمل کریں گے فرائض ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کروا دیں گے۔ اس لیے کہ جو سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کا امام بنا دیتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ تو مقتدی نہیں ہرگز، تو ہے دنیا کا امام، تو مقتدی نہیں ہرگز، تو ہے دنیا کا امام، تو اگر آج ہو جائے رحمت عالم کا غلام،
اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا، اللہ تعالیٰ تجھے دنیا کا امام بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں سے محبت عطا فرمائے، آنے والی مبارک ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جو سنت باطنی ہے جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے، ہم اس کو اپنے سینے کو کینے سے پاک کریں۔ سینے کے اندر کینہ نہیں ہوگا تو یہ رحمت کا خزینہ بن جائے گا، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔